اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وإنہ لفسق وإن الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وإن اطعتموہم انکم لمشرکون۔ اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہوگے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا کہ اگر ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ حلال نہیں ہے، خواہ ذبح کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ فرمایا سورہ مائدہ میں، جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو۔ پھر اس کی حرمت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اور یقیناً اس کا کھانا گناہ ہے۔ وہ احادیث جن میں ذبح کرنے اور شکار کے وقت اللہ کا نام لینے کا حکم ہے، ان سے بھی یہ استدلال کیا گیا اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو پھر ذبیحے کو کھانا حلال نہیں ہے۔ مثلاً عدی بن حاتم اور ابو صلبہ سے مروی حدیث میں ہے کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو تو اسے کھا لو جو تمہارے لیے روکے۔ رفع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جو آلہ خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھا لو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے فرمایا تھا، تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کر لے تو وہ اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے، اور جو نماز ادا کرنے تک ذبح نہ کرے تو اللہ کے نام سے اسے ذبح کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں۔ امام ابن ابو حاتم نے ابو اسحاق کی روایت کو بیان کیا، ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مختار کا خیال ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ہاں وہ صحیح کہتا ہے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ ابو زمیل سے روایت ہے، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، ابو اسحاق مختار بن ابو عبید جس نے حج بھی کیا تھا نے کہا کہ آج رات اس پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ سچ کہتا ہے۔ مجھے اس سے تعجب ہوا اور میں نے عرض کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس نے سچ کہا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے وحی اور شیطان کی طرف سے وحی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجتا ہے اور شیطان اپنے رفیقوں کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا یقیناً گناہ ہے، اور بے شک شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، کے بارے میں روایت کیا کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جن جانوروں کو تم نے خود قتل کیا ہے انہیں تو کھا لیتے ہو، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے انہیں تم نہیں کھاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس کو تم نے قتل کیا اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے، اور جو جانور خود مر گیا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ صدی نے اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ مشرکوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہو، کیونکہ جس جانور کو اللہ قتل کر دے تم اسے کھاتے نہیں ہو، اور جس کو خود ذبح کرتے ہو تو اسے کھا لیتے ہو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے اور مردار کو کھا لیا تو بے شک تم بھی ضرور مشرک ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔
اگر تم نے اللہ کے حکم اور شریعت سے روگردانی کرتے ہوئے کسی اور کے قول کو اس سے مقدم قرار دے دیا تو یہ بھی شرک ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ توبہ میں، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی نے عدی بن حاتم کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں وہ علماء ان کے لیے کسی چیز کو حرام کرتے اور حلال کرتے تو وہ عوام اس پر ان کی پیروی کرتے، تو یہی ان کو معبود بنانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔